بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان منشیات اور شراب نوشی کے خطرناک اثرات اور فرضیت حج۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حلال اور طیب چیزوں کو کھانے کا حکم دیا اور خبیث اور حرام چیزوں سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر قیامت کی دیواروں تک رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، پروردگار نے بنی آدم کو اپنی دیگر کثیر مخلوقات پر فضیلت دی ہے اور بڑی خصوصیات عطا کی ہیں۔ پروردگار نے انسان کو تمام حیوانات، جمادات اور نباتات پر اور جنوں پر بھی فضیلت عطا کی ہے۔ انسان کو عقل و فہم، سمجھ اور تدبر اور تفکر عطا کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ تمام نعمتوں میں عقل اور سمجھ سب سے بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان خیر و شر، نیکی اور بدی، نیز نفع و نقصان میں فرق کر سکتا ہے۔ عقل کی بدولت ہی انسان اپنی زندگی سنوارتا ہے، تدبر اور غور و فکر سے کام لیتا ہے۔ عقل ہی کی بنا پر انسانی معاشرے منظم اور مؤثر طور پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ عقل ایک قیمتی جوہر ہے، موتی ہے، جسے عقل مند حضرات، دانش مند لوگ حفاظت سے رکھتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں۔ دانش مند انسان عقل کو انہی اغراض کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کے لیے وہ عطا کی گئی ہے۔ اگر انسان عقل کھو دے تو وہ حیوانات جیسا تصرف کرنے لگتا ہے۔ اس میں اور حیوانات میں اور نباتات و جمادات میں کوئی فرق نہیں رہتا، بلکہ حیوانات بسا اوقات انسان سے بہتر نظر آتے ہیں۔ جو عقل کھو دیتے ہیں اسے کوئی نفع نہیں پہنچاتا، اسے کوئی نفع نہیں پہنچتا، وہ نفع بخش شمار ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ اپنے اہل و عیال، اپنے کنبے اور اپنے معاشرے پر بوجھ بن جاتا ہے۔ ایسے انسان بھی ہیں جو اپنی عقل سے صحیح کام نہیں لیتے اور اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ وہ عقل جو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں، نفس پرستی اور شہوت رسانی ان پر غالب آ جاتی ہے۔ یہی رویہ دیگر لوگوں میں اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں یا کسی قسم کی منشیات کا استعمال کرتے ہیں، ایسی نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں جن سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور انسان اپنی انسانیت بھی کھو دیتا ہے۔ وہ حیوانوں جیسا تصرف اور سلوک کرنے لگتا ہے، وہ مجرم بن جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، فسق و فجور میں ڈوب جاتا ہے۔ نشے میں انسان اپنے غم کو بھی بھول جاتا ہے، خود اپنے نفس پر بھی اسے قابو نہیں رہتا، وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے اور اس کا ارادہ اور اس کی سمجھ مفلوج ہو جاتی ہے۔ اس کے زندہ رہتے ہوئے اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی ہی میں اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے۔ ایسا انسان زندگی کی 5 اہم ضروریات بھی ترک کر دیتا ہے۔ وہ نشے میں اپنی مذہبی واجبات بھی ادا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ وہ محروم بھی ہو جاتا ہے جن کی پابندی کی ضرورت تمام مذہبی شریعتوں میں روپوش رہی ہے، یعنی عقل کی ضرورت عبادت ہے جس کے لیے انسان اور جن پیدا کیے گئے ہیں۔ اور جب یہ عقل کی ضرورت ہی ناپید ہو تو نشے میں خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے کنبے اور معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ اپنے گرد و نواح میں بدامنی اور بدعنوانیاں پیدا کرتا ہے اور کنبے پر بوجھ بن جاتا ہے۔ نشہ آور چیزوں کا استعمال ایک انتہائی قبیح عادت ہے۔ یہ اہل جاہلیت کی نشانی ہے۔ جاہلیت میں معاشرے کے لوگ ایک ساتھ شراب نوشی کی محفلیں جمایا کرتے تھے اور شراب کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ وہ وقت گزرنے کے لیے شراب نوشی کرتے تھے۔
یعنی وقت ضائع کرنے کے لیے جاہلیت میں لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ وہ اپنے غم کو بھلانے کے لیے شراب پیتے ہیں۔ وہ اپنی شعر و شاعری میں بھی شراب نوشی پر فخر کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ جو قوم اپنے فرزندوں کی عقل و دانش کا دفاع نہ کر سکے، حفاظت نہ کر سکے، وہ بالآخر تباہ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے 2 برتن دیے گئے، ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی۔ مجھ سے کہا گیا کہ تم جو چاہو لے لو۔ میں نے دودھ والا برتن لے لیا اور پیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ تم نے فطرت کی ہدایت پا لی، اگر تم نے شراب والا برتن لیا ہوتا تو تمہاری امت گمراہ ہو جاتی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری امت پر حرام کی جائے گی، یہ خمر یعنی شراب اگر تم نے اس میں سے پی لیا ہوتا تو تمہاری امت میں بہت کم لوگ داخل ہوتے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ حقیقی امت اسلامیہ شراب نوشی نہیں کرے گی اور نہ شرابی کا اتباع کرے گی نہ اس کی اطاعت کرے گی۔ ایک امت میں دودھ اور شراب ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ فطرت اور خمر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ صحیح فطرت بلا شراب ہی ظاہر ہوتی ہے۔ شراب یا خمر جاہلیت میں فخر کی بات شمار کی جاتی تھی، لیکن اسلام نے اسے قطعی طور پر حرام قرار دے دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، شراب، جوا، آستانے جہاں پر غیر اللہ کی نظر و نیاز دی جاتی ہو اور فال گیری، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ کیونکہ شراب نوشی ایک کبھی عادت ہے۔ شراب دشمنان اسلام نے تمام انسانی معاشروں میں پھیلا دی ہے اور انہوں نے ہی دنیا اسلام میں پھیلائی ہے تاکہ وہ مسلم افراد کے اعضاء کو مفلوج کر دیں اور لوگ اپنے دین سے غافل ہو جائیں۔ ہماری امت کے کتنے ہزار لوگ شراب اور منشیات میں مبتلا ہیں اور وہ اس طرح اپنی جانیں ضائع کر رہے ہیں۔ وہ انہی زہریلی عادتوں کے نتیجے میں خود اپنی قبریں اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہیں۔ وہ اپنی زندگی ہی میں مردہ ہو گئے ہیں، کیونکہ جس بدن میں عقل باقی نہ رہی تو گویا کہ وہ مردہ ہی ہوگا۔ شراب نوشی کے بھاری نقصانات کی یقین دہانی طب جدید سے ہو گئی ہے اور بین الاقوامی معاشرے نے تسلیم کر لیا ہے کہ منشیات کے نتیجے میں بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کم از کم 120 سے زیادہ دینی اور دنیاوی نقصانات کا ذکر کیا ہے جو شراب کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے اور نشے میں مبتلا شخص کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ نشے کے نتیجے میں ہزاروں حادثات رونما ہوتے ہیں۔ گاڑیوں کے حادثات، ایسے لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں جو منشیاتی شراب کا استعمال نہیں کرتے لیکن وہ شرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ منشیات کے نتیجے میں کس قدر جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، فحاشی بڑھ رہی ہے اور متعدد نئے جرائم ظاہر ہو رہے ہیں۔ اسلام میں تمام نشہ آور اشیاء بتدریج حرام قرار دی گئی ہیں کیونکہ لوگ ان کے عادی بن چکے تھے اور یک لخت یہ عادت چھوڑنا دشوار تھا، اس لیے بتدریج شراب حرام کی گئی اور یہ بھی وعدہ کر دیا گیا کہ جس چیز کے بھی زیادہ پینے سے نشہ آتا ہو وہ کم مقدار میں پینا بھی حرام ہے۔ شراب حرام ہونے کے بعد شراب پینے والے کی سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ شراب پینے کے بعد اگر انسان اسے دہرائے، دوبارہ پیے، تب سزا کا مستحق ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تھوڑی پی ہے۔ تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہے کہ شراب کم ہو یا زیادہ، بندہ نشے میں ہو یا نہ ہو، اگر بار بار پیے تو شرعی سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ 80 کوڑوں کا، اور یہ کوڑے اس سے لوگوں کے سامنے لگائے جائیں گے، تنہائی میں نہیں۔ بعض فقہا کا کہنا ہے کہ اگر چوتھی بار شراب پیے تو شرعی تعزیر کا مستحق ہوگا، پہلی، دوسری اور تیسری بار پینے سے اسے نصیحت و تنبیہ کی جائے گی۔ شراب پینے والا فاسق ہو جاتا ہے، نہ اسے سلام کیا جائے اور نہ اس کے ساتھ میل جول رکھا جائے، نہ بیماری کی حالت میں اس کی عادت کی جائے، نہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، شراب تیار کرنے والے پر، یعنی انگور نچوڑنے والے پر، اسے اٹھا کر لانے والے پر، اور جس کے لیے
لے جایا جا رہا ہے، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اسی طرح اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے ذمے بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے جس کو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی طاقت ہو، اور جو شخص انکار کرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کوئی بہت مجبوری، مثلا تنگ دستی یا سفر سے روکنے والا مرض حج پر جانے سے نہ روکے، اور وہ پھر بھی حج نہ کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا چاہے کہ وہ نصرانی ہو کر مرے، یعنی جو حج کی استطاعت اور قوت اور طاقت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود حج نہیں کرتا، گویا کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یعنی عورتوں کا جہاد حج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کا برداشت کرنا عورتوں کے بس کا کام نہیں ہے، یہ کام مردوں کے کرنے کا ہے۔ عورتیں اگر ان کاموں سے بڑھ کر زیادہ ثواب کا کام کرنا چاہیں جو اپنے گھر میں رہ کر کرتی ہیں تو ان کو حج کرنا چاہیے۔ حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے، اور ہر اس عاقل اور بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے جس کے پاس مکہ معظمہ تک آنے جانے کا سواری کا خرچ موجود ہو اور سفر کا توشہ موجود ہو، اور حج عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اس سے زائد جو حج کیا جائے گا وہ نفلی ہوگا، لیکن نفلی حج کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ حج فرض ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ بہت سے مردوں اور عورتوں پر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن دنیا کے دھندوں اور اولاد کی شادی کے جھمیلوں کو بہانہ بنائے رکھتے ہیں اور حج کا ارادہ ہی نہیں کرتے، پھر بعض مرتبہ رقم ختم ہو جاتی ہے یا پھر موت آ جاتی ہے اور زندگی بھر حج نصیب نہیں ہوتا اور سخت گنہگار ہو کر وہ مر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس میں فحش گفتگو نہ کی اور گناہوں کا ارتکاب بھی نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حج ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو حج سے پہلے ہوئے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے لوگ ہیں، ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے، اور اگر بخشش طلب کریں تو وہ ان کو بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ حج کرنے والے کی مغفرت فرما، اور جس کے لیے وہ بخشش کی دعا کرے اس کو بھی معاف فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کیا کرو، یعنی حج کے بعد عمرہ بھی کر لیا کرو، کیونکہ یہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بٹھی لوہے اور سونے چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہی ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے جو حلال مال سے کیا جائے اور جس میں گناہوں سے پرہیز کیا جائے، اور حج میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔